تقریباً 4 بار آیا ہے ناس کے میں نے لوگ کہتے چاروں جگہ الگ الگ لوگ مراد ہیں. رب الناس میں ناس سے بچے مراد ہیں. اللہ کی شان ربوبیت ان پر ایسی ظاہر ہوتی ہے، یہ ہر وقت ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اگر بڑا کرے تو ٹانگ بازو ٹوٹ جائے، فنا ہو جائے، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا، اوپر سے بھی گر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو خاص رب الناس. ملک الناس میں نوجوان مراد ہے، جوانوں پر بادشاہ ہے، جو کرے گا پٹائی ہو جاتی ہے فوراً، ان پر عذاب نازل ہو جاتا ہے. اگر جوان کو اپنی جوانی خوب بات کرنی پڑتی ہے. الہ الناس اس میں بڈھے مراد ہیں کہ وہ الہ ہے، کیونکہ وہ تسبیح پکڑ کے حلوہ ذکر اذکار میں رہتے. کیونکہ جو شیخ فرتوت ہو جاتا ہے وہ کوئی کرتوت تو کر نہیں سکتا، اللہ اللہ کرے. اور من الجنت والناس، الناس میں شریر لوگ مراد ہیں. تو چاروں الناس میں الگ الگ معنی مراد ہیں. رب الناس یعنی اللہ کی شان تربیت بچوں پر بہت ظاہر ہوتی ہے، ایسی ان کی حفاظت ہوتی ہے، ایسے بھاگ کے چڑھ جائیں گے کوئی اور آپ کریں گے فوراً کوئی نقصان کر بیٹھے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو خاص سنبھالے رکھتے ہیں اللہ. یہ من الجنت والناس، جنوں میں سے یہ شریر لوگ مراد، شرارتی لوگ، ان میں شر ہے. تو شیطانوں میں بھی انسان، جنوں میں بھی ہیں شیاطین اور انسانوں میں بھی شیاطین جو وسوسے ڈالتے ہیں. اچھا خاصا آدمی کا ذہن ہوتا ہے، ایسی کوئی بات کر دیں گے وسوسے کا شکار ہو جائے گا. یار وہ فلانا ایسے کہہ رہا تھا، اب تشویش ہو گئی، خام ٹھیک ٹھاک ذہن تھا. اس لیے بات کی بولی بھی نہیں سننی چاہیے، ورنہ انسان کو تشویش رہے گی. یہ زیادہ خبریں سنتے ہیں ہر وقت تشویش کا شکار رہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہیں. تو ایک ہی جگہ صحیح جگہ سنے گا تو ضرورت ہی نہیں ہے بات کی بات سننے کی. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں جو 2 کان ہیں نا جی، 2 قیف ہیں، تو فرمایا کہ اگر اچھا مال ہو تو ان کا رخ نیچے کر لو کہ دل میں ڈبل آئے، اگر بیکار مال ہو تو اس کو سیدھا کر لو، ادھر سے ادھر سے یوں نکل جائے. اللہ نے 2 کان رکھے، 2 کانوں کی قیف ہے، قیف الفاظ اس سے جاتے ہیں. اگر پر نور الفاظ ہیں تو کیپسول ہیں جس میں نور ہے، دل میں جا کے جب پھٹتے ہیں تو نور آئے گا. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر کسی اللہ کے دوست کی بات سمجھ میں نہیں بھی آتی تو الفاظ جو کان میں آ رہے ہیں نا وہ پھر بھی دل میں نور پیدا کر رہے ہیں. اس لوگ کہے گا یار میرے دل میں نور محسوس ہوتا ہے اگرچہ مجھے بات سن میں نہیں آئی، کیونکہ وہ کیپسول نے تو اپنا کام کیا. کسی آدمی کو پتہ نہ ہو کہ کیپسول میں دوا کون سی ہے تو پیٹ میں جا کے اثر تو دکھائے گی نا. جیسے قرآن مجید سنتے ہیں سارے تو نہیں سمجھتے، تو اثر ہوتا ہے دل پر، نور ہے. حالانکہ سن تو نہیں رہے ہم سب، مانا نہیں سمجھ میں آ رہا، ہر آدمی تو نہیں سمجھ سکتا. تو اسی پر آپ سمجھ رہے کہ جب کوئی بات نیکی کی ہدایت کی آتی ہے تو وہ کیپسول ہے، سمجھ میں نہیں بھی آتی تب بھی دل میں جا کر وہ پھٹے گا تو نور نکلے گا. تو یہ قیف اللہ نے 2 اس لیے بنائے. اگر بیکار بات ہے تو بس اس کو ایک کان سنو نکال دو، کبھی اس میں غور و خوض کی ضرورت ہی نہیں. یہ اس لیے زمانے کا فتنہ، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسندوں پر بیٹھ کر ایسی بات سنائیں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی تو سب اس کی بات سن گے، یار یہ بڑا محقق معلوم ہوتا ہے، نئی بات کر رہا ہے. حالانکہ باتیں تو وہی ہیں جو پرانی رسول اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کہی ہیں. یہ نئی بات جو نکالے گا تو خود ہی سمجھ جائے کہ اس کا پیچھے کہیں تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے، تو نئی بات کر رہا ہے. جو بیس ہے تو یہ تو بیس ہونا فخر کی علامت ہے نا. اس کا باپ ہو اور وہ باپ پر فخر ہے نا، فلانا میرا ابا ہے، اس کا ابا ہی نہ انگریزوں کی طرح. پوچھو حاجی صاحب سے، ابا ہی نہیں اماں ہے،
اس لیے ہمارے حضرت والد نے ایک بار فرمایا کہ ہم اپنے بڈھے ماں باپ خدمت کرتے ہیں، ارے انگریز نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہے. یہی ابا ہے، پتہ نہیں کس کے نطفے سے ہوں میں کیوں کروں گا اس کی خدمت. یہاں یقین ہے تو پیچھے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں جی.